والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سب سے اپنے مولا کا پیارا خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے نبی سب رسولوں سے رسولوں سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالی کی کائنات میں جو سورہ مومنون کی آیات بینات کی روشنی میں
پچھلے جمعہ المبارک میں اس موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے تحقیق خدا پاتے ہیں۔ ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں کامیابی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دو لفظ سنے ہوں گے، ایک مسلمان، ایک مومن۔ مسلمان ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مسلمان، جو اپنا ظاہر جو ہے وہ اسلامی اقدار کے سامنے جھکا دے۔ مطلب اللہ کی طرف سے حکم ملا نماز پڑھو، نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اللہ کی طرف سے حکم ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے کا، وہ انکار نہ کرے، رسول تسلیم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دے، روزے رکھے، حج کرے۔ یہ ساری چیزیں ظاہراً جن کا تعلق ہے، ان کو وہ کرنا شروع کر دے تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ کی ذات کے دلوں کے معاملات سے بھی واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں سے جو دل کے اندر بات ہوتی ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو جو ان ساری باتوں کو دل سے تصدیق کرے، دل سے کرنا شروع کر دے، وہ مومن ہے۔ تو لہذا ظاہراً جس نے اپنے آپ کو دین کے تابع کر دیا وہ مسلمان، اور جس نے دل سے بھی اپنے آپ کو اسلام، ایک اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے تابع کر لیا، وہ مومن۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ معلوم کچھ دیہاتی آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ انہیں فرما دیں تم مومن نہیں ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم نے کہنا ہے تو یہ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تم نے ظاہراً تو اپنے آپ کو تابع کر لیا ہے جن باتوں کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، لیکن مومن تم تب کہلاؤ گے جب تم دل سے بھی اللہ کو تسلیم کرنے لگو گے، جب تم دل سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے لگو گے، پھر تم مومن کہلاؤ گے۔ اب تو چونکہ اس طرح کی بات نہیں ہے، اب تو چونکہ سارے جو مسلمان ہیں، معاشرہ جو ہے وہ مومن بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، کیونکہ ابتدا میں جب اسلام کو اللہ کی ذات پھر فتوحات نصیب کر رہا تھا تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ ظاہراً تو اپنے آپ کو تابع کر لیتے لیکن دل سے وہ نہ آتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کیا کہ تمہیں یہ دوگلی پالیسی نہیں رکھنی ہوگی کہ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ تمہیں جو اوپر سے جس طرح تم اللہ اس کے رسول کو تسلیم کر رہے ہو، تمہیں دل سے بھی اللہ اس کے رسول کو اسی طرح ہی ماننا ہوگا۔ تو لہذا مومن جو ہے جس نے اللہ اس کے رسول کی دل سے تابع داری کر لی، وہ مومن کہلاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اپنی جو آیات کچھ میں نے جو پڑھی بھی تھی کہ الذین هم علی صلاتہم خاشعون، ایمان والوں کی جو کامیاب مومن ہیں ان کی پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ وہ جہاں سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نمازیں اللہ کے ڈر سے پڑھتے ہیں، اور اسی طرح والذین هم عن اللغو معرضون، فضول گوئی سے وہ کنارہ اختیار کرنے والے ہیں، فضول گوئی سے بچنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض ہونے کی حد تک مال ان کو دیا ہے، شرائط پائی جا رہی ہے، تو وہ اللہ کے لیے زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، صرف ان کی شرمگاہیں کھلتی ہیں تو بیویوں کے یا جو دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں
ان کے سامنے غیر ملومین، اللہ فرماتا ہے وہاں پر کوئی ملامت کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی جو ایک تو وقت کا خیال رکھ کے کوئی سستی کوتاہی نہیں کرتے، بالکل وقت پر کوشش ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھیں سوائے کسی شرعی عذر کے۔ آپ دیکھیں کہ جن کی عادت بن چکی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، ان کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ نماز چھوڑیں، ان کے لیے تو ایک تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ چند منٹوں کے لیے بعض دفعہ کوئی مثال کے طور پر کسی نماز میں ہو جائے مسئلہ، بعد میں پھر وہ سارا ٹائم جو ہے نا وہ بندے کا بے چینی نہیں گزرتا ہے کہ کیا ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے، نماز کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے، اور عادت، اور اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے جب بندہ جو ہے ارادہ کر لیتا ہے۔ نماز ایک بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کے لیے جب بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے پابندی کرنی ہے، آپ دیکھیں کتنے کام ایسے ہوتے ہیں وہ بظاہر لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ میں نماز کے ٹائم تک فارغ ہو جاؤں گا، لیکن نماز کے ٹائم تک ایسا ماحول بنتا ہے کہ بندے کو ٹائم نکل آتا ہے، پھر بندہ نماز، اور پھر جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے جس کو شوق ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے جماعت کا سبب پیدا کر دیتا ہے، ان کو جماعت کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے۔ تو لہذا خالق کائنات نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مومن، ایسے مومن کامیاب ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں، یہ لوگ جو مطلب اپنی بیویوں کے علاوہ کسی کے سامنے شرمگاہ نہیں چھوڑتے، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، زکوٰۃ اللہ نے اس کو مطلب فرض ہے، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، حضور گوئی سے بچتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ وارث ہے۔ اب کسی کو کہا جائے کہ بھائی تمہارا جو ہے نا دادے کی طرف سے، بلکہ دادے کی پردادے کی طرف سے جو ہے نا تمہارے کچھ پلاٹ ملتے ہیں، بندے کو کتنی خوشی ہوگی، ہم وہاں بھی وارث بن گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان صفتوں کے حامل لوگ جو ہے یہ وارث ہے، ان کی وراثت ہے۔ وراثت کیا ہے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ان کی وراثت میں جنت الفردوس ہے، اعلیٰ جنت ہے، اور وہ جہاں کو دنیا کے اندر تو فرض کرو پردادے کا کوئی نکلا مکان، وہ تو ہو سکتا تھا بندہ بعد دفعہ کینسل بھی ہو سکتا ہے، اور یا مطلب بک بھی سکتا ہے آگے، تو لیکن جو یہ وراثت ہے نا، یہ وراثت جو جنت کی صورت میں، جنت اعلیٰ کی صورت میں بندے کو نصیب ہونی ہے، اللہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ کبھی کوئی مطلب تمہارا ایسا نہیں ہے کہ جناب تمہارا کو کمپیوٹر میں ریکارڈ نہیں آیا، یا تمہارا کوئی فرد نہیں نکلی، یا تمہارے کو کھاتے میں کوئی ایسا نہیں ہے، نہیں، یہ ایسا تمہارے وراثت کے طور پر یہ اللہ تمہیں جنت دے گا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری، یہ تمہارے سے کوئی لے نہیں سکے گا، اس جنت کے اندر تم ہمیشہ رہو گے۔ خالق کائنات نے اس جنت کا کچھ نقشہ جو سورہ محمد کے اندر بیان فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کے اندر پانی کی نہریں ہوں، یعنی یہاں پر تو دیکھیے نا ایک بندے کو پانی جو ہے یہ زندگی کے لیے ضروری چیز ہے، اور جیسے ہوا ہے، پانی ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو جنتی لوگ ہیں، جنتی لوگ جو ہیں ان کو جنت کے اندر یہ پانی لیٹروں کی صورت میں نہیں، گلاس کی صورت میں نہیں، بوتلوں کی صورت میں نہیں، نہر کی صورت میں، انہار، یہ نہر کی جمع ہے انہار،
نہریں ہوں گی ایسے پانی کی غیر آسن، جو طبیعت پر بوجھ نہیں ہوگا، یعنی وہ پانی پی کے ایسے جسم کا حصہ بن جائے، یعنی یہ جو مطلب پانی پیا جائے گا اس طبیعت پر کوئی اس کا بوجھ نہیں ہوگا، کیونکہ پانی کا بڑا اثر ہوتا ہے صحت کے معاملے کے اندر۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اس کے اندر لبن کی یعنی دودھ، لبن کہتے ہیں دودھ کو، دودھ کی نہریں ہوں گی، اور ایسی نہریں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا یہ جنت کے اندر بھی چیزیں ملتی ہیں، یہ دنیا کے اندر بھی چیزیں ملتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے پہلے پارے میں کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اہل جنت کو جب پھل ملیں گے نا جنت کے اندر، اس وقت یہ اللہ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمیں تو اس سے پہلے بھی ملے، ہم نے دنیا کے اندر بھی اس طرح کے سیب، یہ رمان، یہ جنتی پھل ہے، یعنی انار، کھجور، یہ سارے قرآن میں ذکر ہے کہ یہ جنت کے اندر جب پھل ملیں گے تو اہل جنت کہیں گے یا اللہ یہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھی ملے، تو اللہ فرمائے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جو تمہیں دنیا کے اندر پھل ملے تھے وہ ایک متشابہ تھے، تمہیں سمجھانے کے لیے تھا کہ بھئی سیب ایسا ہوتا ہے، انار ایسا ہوتا ہے، تمہیں سمجھ آ جائے۔ تو اللہ جو وعدہ کر رہا ہے نا کہ ماغیاتٌ ونخل ورمان، کہ تمہیں جنت کے اندر پھل ملیں گے، اور وہ پھل کون سے؟ کھجور ہوگی اور رمان ہوگا، رمان مطلب انار ہوں گے۔ اب انار کا ایک نقشہ تو تمہارے سامنے دنیا کے اندر بھی تم نے استعمال کیا، تمہیں پتا تو تھا، تو تفسیر میں آتا ہے کہ وہ جو جنتی پھل ہوں گے ان کا ذائقہ اور لذت اس کے اندر فرق ہوگا، وہ اور ذائقے کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے وہ اور پھل ہے، اور دنیا کے اندر جو ملے یہ ان کا ذائقہ اور تاثیر اور ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دنیا کے اندر بھی دکھاتا ہے، جیسے خالق کائنات میں سورہ نحل میں 14ویں پارے میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، کہ تم دیکھو ایک جانوروں کے اندر ہم نے تمہارے لیے عبرت بنایا ہے، کیا کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے پلا رہے ہیں، ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے پلا رہے ہیں، من بین فرث ودم، خون اور گوبر کے درمیان سے، خون اور گوبر کے درمیان سے ہم تمہیں پلا رہے ہیں، لبنا خالصا، خالص دودھ، خالص دودھ ہم تمہیں پلا رہے ہیں۔ تم دیکھو تو صحیح کہ ان جانوروں کے اندر تم غور کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسے رزق کا بندوبست کیا ہے، ان میں خون بھی ہے، ان کا وہ کھایا ہوا جو مطلب وہ بھی غلاظت بھی ہے، لیکن تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے درمیان سے ایک خالص دودھ نکال کر تمہیں پلا دیا، تو تم اس میں غور کرو۔ تو لہذا یہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ اللہ فرماتا ہے وَوُجُوهِ مُتَشَابِهَةٌ، ہم دنیا کے اندر تمہیں یہ دے رہے تاکہ تمہیں ایک شکل و صورت اس کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے، ورنہ جنت کے اندر جو نصیب ہونا ہے اس کی لذت اور ذائقے میں فرق۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ جنت کے اندر دودھ نہروں کی صورت میں، وہاں کوئی لیٹروں کی صورت میں نہیں، کوئی یہ نہیں کہ مطلب کوئی برتنوں کی صورت میں نہیں، نہروں کی صورت کے اندر اللہ خالص دودھ اہل جنت کو عطا فرمائے۔ اسی طرح خالق کائنات وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنتی لوگوں کو شہد نصیب ہوگا، شہد، اصل کہتے ہیں اصل، یہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈبیوں کے اوپر اصل مصفہ، اصل عربی میں کہتے ہیں شہد، مصفہ مانا بالکل خالص، اصل مصفہ یعنی ایسا شہد جس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، یہاں پر تو مشکل سے ہی ملتا ہے، تو بھارت جنت کے اندر جو شہد ملے گا اللہ فرماتا ہے اصل مصفہ، وہ بالکل خالص شہد، اور وہ شہد بھی نہروں کی صورت کے، شہد کی بھی نہریں بہتی ہوں، دودھ کی بھی نہریں بہتی ہوں، پانی کی بھی نہریں بہتی ہوں، یعنی یہ کمی نہیں ہے، یہ کمی نہیں ہے اللہ کے خزانے کے اندر
اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے جنت کا، اس جنت کا اللہ نے کچھ نقشہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا خوف رکھے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا، جواب دہی کا، جس کو فکر ہوگی، ڈرے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، یہ بڑا مبارک رشتہ ہے۔ اگر بندے کو اپنے اللہ سے محبت ہو جائے نا، محبت تو ہے، ہم بھی دعوے تو کرتے ہیں، لیکن وہ باتیں نہیں ہیں جو باتیں ہونی چاہیے۔ باتیں تو پھر یہی ہے نا کہ ہم مجمع میں ہوں تنہائی میں ہوں، ہمارا رب تو ہر وقت دیکھتا ہے، ہمارا تو کوئی معاملہ بھی جو ہے وہ ہمارے رب سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ تو بالکل باریک سے باریک چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو لہذا انسان کے گناہ کیسے اللہ سے چھپ سکتے ہیں، انسان کی غلطیاں کیسے اللہ سے چھپ سکتی ہیں؟ تو لہذا یہ دل کی ایک ایسی بات ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے، یقیناً وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے اس کے لیے۔ خالق کی کائنات نے فرمایا 2 باب ہیں اس کے لیے جو ڈرے اللہ سے، اس کا پھر آگے اللہ نے نقشہ کھینچا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ملنی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر فرمایا تو وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہ 2 باغ ڈرنے والوں کو ملیں گے، اس کے علاوہ 2 اور بھی ملیں گے۔ کہ اللہ کے خزانے میں تو کمی کوئی نہیں، اللہ تو اتنا بابرکت اور اعلیٰ ہے، وہ اتنا مطلب اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو لہذا یہ تو مانگنے والے کو اپنے جو بھی اس کے پاس چیز ہے اس کا دیکھنا پڑے گا، فرض کرے مانگنے والا تو ڈھیر لگا کے بیٹھا ہے، اگر مانگنے والے کے پاس صرف 1 کلو والا شاپر ہے تو وہ اس کو پورا ڈھیر تو شاپر میں نہیں ڈل جائے۔ ہمارا اللہ تو اس کا تو ڈھیروں کے ساتھ بھی مثالیں نہیں کی جا سکتی، ہمارے اللہ کے پاس تو بہت کچھ، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ تو مانگنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے ہمیں جو ہے اپنے دامن کو کھلا کرنا ہو۔ اللہ سے مانگنے کے لیے دامن کیسے کھلے ہوتے؟ اللہ سے معافی مانگی ہو۔ اللہ جب آنسو غلطی کی ندامت پر بندے کے نکلتے ہیں تو اس سے بندے کے دامن کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اس بندے پر مہربان ہوتا ہے جس کا اللہ کے خوف سے آنسو نکل جاتے ہیں، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے پھر دامن کو اللہ کشادہ کرتا ہے، کیونکہ وہاں دامن لے کے جانے والا یہ کپڑا نہیں ہے، دامن اسی کو کہتے ہیں نا، یہ جو ہوتا ہے جیسے اب تو خیر بہت ساری چیزیں آ گئی، پہلے ہوتا تھا، چھوٹے بچوں کو نہیں پتا ہوگا، بڑوں کو پتا ہوگا، تو محلے میں جب کوئی چیز بانٹی جاتی تھی تو چاول بھی اسی میں ڈلوا دیتے تھے۔ تو یہ مطلب دامن وسیع، اللہ کی بارگاہ میں دامن وسیع لے جانا ہے تو اس کے لیے گناہوں کی معافی، یہ عمل ہے جس سے ہمارے برتن کھلے ہوئے، جن کے اندر بہت سارا اللہ نے ڈال دیا، اور پھر ہمیں جو ہے اپنے آئندہ گناہوں سے بچنے کا اللہ سے وعدہ کرنا ہو، یا اللہ ہم پچھلے گناہوں پر کوئی شرمندہ ہیں تو معاف کر، اور آئندہ ہم گناہ سے بچ کر زندگی گزاریں، کیونکہ یہ ایک ایسے عمل ہیں جن سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے، کیونکہ دعا ہے نا، دعا کے لیے 2 چیزیں اہم ہیں، گڑ گڑانا اور اللہ کا ڈر ذہن میں ہونا۔ گڑ گڑا کر بندے کے چہرے سے بھی ندامت ظاہر ہو، شرمندگی ظاہر ہو کہ مجھ سے جو ہے یہ مولا گناہ ہو گئے تو معاف کر۔ تو لہذا اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، پھر اللہ اس کو وہ جنت عطا کرتا ہے جس کا اللہ نے فرمایا کہ یہ سورہ مومن کے اندر ہی کہ تمہیں اس کا وارث بنا دے گا، وہ تمہاری وراثت ہے، تم اس کے وارث ہو،
اور اس جنت کے تم وارث ہو، اور اس جنت کے اندر تم نیک عمل کرنے والے لوگ جو ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین اسلام پر عمل داری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔